خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں، یعنی کہ لوگ یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں تو میں تھوڑی سی جو ہے وہ کیسریا فلپی کی ہسٹری جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسریا فلپی یہ کیا ہے، کون سا علاقہ ہے، کیسے اس علاقے کا نام کیسریا فلپی جو ہے وہ پڑا۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں جو پورے روم کا جو حاکم تھا وہ اوگسٹس کیسر تھا، ہاں، جس کی ہم نے جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت تھا تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کیسر اگستس کی جو ہے وہ اس کے فرمان پر جو ہے وہ جاتے ہیں تاکہ اپنے اپنے علاقے سے نام لکھوائیں۔ اور یہ جو کیسر تھا یہ پورے جو علاقے کا حاکم تھا، لیکن اس کے نیچے کچھ جرنلز تھے، ہاں، جیسے ہمارے ادھر جیسے پاکستان ہے، اس کا صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کوئی اور ہے ایسے، یا کراچی کا کوئی سندھ کا اور ہے، دوسرا ایسے بلوچستان کا کوئی اور ہے، ایسے ہی جو تھے انہیں جو ہے وہ جگہ جو تھی، علاقے جو تھے بانٹے ہوئے تھے۔ ابھی جو ہیرودیس تھا اس کا بیٹا جو تھا وہ فلپ تھا، اور اس نے یہ جگہ جو ہے اپنے بیٹے فلپ کو دی، اور اس کے بیٹے فلپ نے وہاں ایک شہر جو ہے وہ آباد کیا، اور اس نے اس شہر کو جو ہے وہ نام کیسر، یعنی کیسر اگستس کے نام سے کیسر، اور فلپ اپنے نام سے اس نے اس علاقے کو نام کیسریا فلپی کا دے دیا۔ اور یہ کیسریا فلپی جو تھا یہ ایسا علاقہ تھا جہاں دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، ہاں، ہر کوئی اپنے دیوتا کی جو تھا وہ پوجا کرتا تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب کیسریا فلپی میں جاتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ بھائی کوئی تیرے بارے چے کہتا پیاسی کہ یوحنا استباغی، کیونکہ یوحنا استباغی جو تھا وہ نہ ڈر تھا، حق کی گواہی دیتا تھا، اور وہ بے باکی کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کی منادی کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح میں بھی انہیں یہی بات نظر آئی کہ خداوند یسوع مسیح بے باکی سے جو ہے وہ پیغام دیتا ہے، انجیل اور خدا کے کلام کی باتیں کرتا ہے، اور وہ ہر کسی کو جو ہے وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور اسی طرح یوحنا استباغی جو تھا وہ بھی توبہ کی منادی کرتا تھا کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ الیاس ہے، کیونکہ الیاس جو ہے وہ نبیوں میں سے بڑا نبی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے معجزے کیے ہیں، اس نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، اور بہت سارے اس میں جو ہے وہ معجزے اس سے رونما ہوئے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، کوڑیوں کو اچھا کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الیاس ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ارمیا ہے، کہ ارمیا نے بھی جو ہے خداوند کا پیغام جو ہے وہ سنایا ہے، کلام سنایا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء میں سے کوئی انبیاء جو ہے، کوئی نبی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں کا کہنا ہے، یہ تو وہ کہتے نے، یہ تو لوگ کہتے نے کہ میں الیاس ہاں، میں ارمیا ہاں، یا میں یوحنا استباغی ہاں، یا انبیاء دے وچوں کوئی ہاں، لیکن تسی مینوں کی کہندے، تسی مینوں کی کہندے۔
تو پطرس جو ہے وہ سارے شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، سارے شاگردوں کو جو ہے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ایمان کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس نے خداوند یسوع مسیح سے رونما ہونے والے معجزوں کو دیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے یہ معجزہ دیکھا ہے کہ یسوع نے اس کے گھر جا کر اس کی سانس کو اچھا کیا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی سانس کو اچھا کیا ہے، وہ تو بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اور یہ سارے معجزات جو ہیں وہ پطرس نے دیکھے ہیں، اور پطرس جو ہے اس کیسریا فلپی کے علاقے میں جو دیوتاؤں کی جگہ مانی جاتی ہے، جہاں دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، تو کیسریا فلپی میں پطرس جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ دیوتا جو جہاں ان کی جو ہے پوجا کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، یہ فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پطرس جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو المسیح ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ اور پطرس اس بات کا برملا اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ تو ہی ہے جو دنیا میں آنے والا تھا، اور یہ جو دیوتاؤں کی جگہ ہے جہاں دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، یہ تو ختم ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں، لیکن تو ہی زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو ہی المسیح ہے جس کا ہم جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے۔ اور پطرس کے اس ایمان کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح پطرس سے کہتے ہیں کہ تو کیفا ہے، کیونکہ یہ بات یہ کسی جسم یا خون نے نہیں، یعنی کہ کسی انسان نے نہیں تیری زندگی میں یہ انڈیلی، یہ بات جو ہے وہ کسی انسان نے تجھ سے نہیں کہا کہ میں المسیح ہوں یا زندہ خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ یہ بات میرے باپ نے جو آسمان پر ہے اس نے تیرے دل میں ڈالا ہے کہ تو اقرار کرے، اعلان کرے کہ میں المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ اس لیے عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح پطرس کو کہتے ہیں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے یعنی موت جو ہے اس پر غالب نہیں آئے گی۔ اور عالم اسفل وہ جگہ ہے جہاں جو ہے لوگوں کی روحیں جو ہے وہ جاتی ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہاں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو منادی کرتے ہیں، اور وہ روحیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ جلال کے ساتھ جی اٹھتی ہیں۔ اس لیے عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ موت اس پر غالب نہیں آئے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت اور جی اٹھنے سے موت کو جو ہے وہ اس پر فتح پائی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو موت کا کنسپٹ تھا، اب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ موت کا کنسپٹ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ موت ہم مسیحیوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، اور ہم خداوند کے ساتھ اس کے جلال میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں میں تجھے دوں گا۔ عزیز مومنین،
फातिमा कैथोलिक कलीसिया जो है वो रसूली कलीसिया है, और हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद कलीसिया की, उसके ईमानदारों की जिम्मेदारी खुदावंद ने अपने शागिर्द पतरस को जो है वो अता की। इसलिए आज पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में मुकद्दस पतरस की तख्त नशीनी की जो है वो ईद मनाई जाती है। उस यादगार को जो है वो मनाया जाता है कि खुदावंद ने उसे ये फजल बख्शा है, उसे ये एजाज दिया है कि वो कलीसिया की रहनुमाई करे कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा। और अजीज मोमिनीन, ये इख्तियार खुदावंद ने मुकद्दस पतरस को जो है अता किया है। इसलिए याद रखें कि कैथोलिक कलीसिया सदियों से चली आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ भी बोलते हैं, कैथोलिक कलीसिया के बारे में बुरी बातें भी करते हैं, लेकिन ये कलीसिया यीशु की कलीसिया है जो पतरस यानी चट्टान पर जो है वो कायम की गई है। इसलिए अजीज मोमिनीन, इस कलीसिया का बनाने वाला यीशु खुद है, यीशु खुद है। और याद रखें कि ये नहीं है कि आओ जी फलाने भादे चर्च चलिए, हाँ आओ जी असी अज अनवर साहब के चर्च जा रहे हैं, अज असी बशीर साहब के चर्च जा रहे हैं। वो बशीर साहब का चर्च है, वो यीशु का चर्च नहीं। हाँ, अगर तुसी कैथोलिक चर्च जाते हो तो कोई भी तुहानू यह नहीं कहता कि आओ जी अज फादर विलियम के चर्च चलिए। किथे जाना है? असी मोमे के चर्च जाना है। मोमा किंदा चर्च है? वो कलीसिया का चर्च है, और कलीसिया यीशु की कलीसिया है, और ये कलीसिया यीशु से जो है वो उसका ताल्लुक है। इसलिए ये किसी इंसान के नाम से नहीं है बल्कि कैथोलिक कलीसिया के नाम से। इसलिए अजीज मोमिनीन, मैं एक रिफ्लेक्शन सुन रहा था जिसमें पादरी साहब कहते हैं जी हम में से हर एक को, हम में से हर एक को आसमान की बादशाही की कुंजियां जो है वो मिली हुई है। याद रखें, हम में से हर एक को नहीं मिली। उसे किन्ने शागिर्द सन, लेकिन यीशु ने की क्या है? पतरस तू कैफा है। ये नहीं क्या कि तुसी सारे कैफा हो, तुसी सारे गिरे चट्टान हो। किनू क्या है? पतरस नु क्या है? पतरस तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। ये नहीं कि मैं सब नू दे देंगा। किनू देंगा? पतरस तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा, और जो कुछ जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा। याद रखो, अगर एक खानदान है, एक खानदान दे विच जेहड़ियां चाबियां हुंदियां ने या जिम्मेदारी हुंदी है, वो घर दे एक फर्द कोल हुंदी है। ऐसी है कि नहीं? बिल्कुल है जी। अगर घर दी संभाल जेहड़ी है या मां को या नूह को या वड्डी धी कोल हुंदी है, ते या घर दे प्यो कोल हुंदी है, उन्हां दी चाबियां जेहड़ियां हुंदियां ने उन्हां कोल हुंदियां ने। याद रखो, अगर खानदान दे विच अगर संभालो है कि उन्दियां चाबियां जेहड़ियां ने हर एक नू दित्ती जावे, घर दे निजाम सही नहीं चलदे। सही है? ते केड़ा मर्जी चाबी लावे ते फरोला फरोली लाई रखे, एक संभाले ते दूसरा चाबी लाए ते जेड़ा मर्जी फरोला फरोली लाई रखे, कोई रखे कोई कड्डे कोई रखे, ते चीजां दरम बरम हो जांदियां। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल है जी। मैंने कहा कि पतरस को सबको नहीं, किसको जिम्मेदारी मिली है?
मुकद्दस पतरस को मिली है। अगर मैं क्या कि घर की जिम्मेदारी हर एक को होवे, हर कोई सरदार बन के बह जाए, हर कोई मालिक बन के बह जाए, हर कोई जरा है वो संभालो करनी शुरू कर देवे, तो मैं समझना वा घर का निजाम धर्म भरम हो जाता है कि हर कोई सरदार बन जावे तो फिर मनेगा कौन? हाँ, हर कोई हाकम बन के बह जाए तो फिर काम कौन करेगा? घर की जी जिम्मेदारी मैं क्या घर दे किसी एक फर्द को होंदी है, या मां को होंदी है, प्यो को होंदी है, या नौ को होएगी, तो या घर की बड़ी धी को होएगी। हर किसी ਨੂੰ नहीं चाबियां फड़ा दी दियां कि ले जी तू भी ले ला, तू भी ले ला, कि जो मर्जी करदा, फिर जो मर्जी रख ते जो मर्जी कट। तो क्या है कि खुदावंद ने ये जिम्मेदारी किसको दी है? मुकद्दस पतरस को दी है। सारे चाबियां नहीं मिलियां, सारे शिगिर्दां नहीं मिलियां, किन्हों मिलियां ने? मुकद्दस पतरस को। और जब मुकद्दस पतरस अपनी तख्त से, अपनी गद्दी नशीनी से जब वो अपनी गद्दी पर बैठता है, जो भी हमारे पोप साहबान होते हैं उन्हें चुना जाता है, उन्हें चुना जाता है ताकि वो मुकद्दस पतरस की गद्दी पर जो है वो बैठे, क्योंकि मुकद्दस पतरस यीशु के बाद यीशु का जानशीन है, पहला पोप है, और उसकी गद्दी पर जो है हमारे पोप साहब बैठते हैं। और पूरी दुनिया में कैथोलिक कलीसिया पापा आजम की बात को जो है वो मानते हैं, क्योंकि वो पतरस की गद्दी पर बैठे हैं, यीशु के बाद यीशु के जानशीन है। इसलिए अजीज मोमिन याद रखें कि खुदावंद ने जिम्मेदारी किसे दी है? पतरस ने दी, क्योंकि पतरस ने ऐलान किया है, इकरार किया है कि यीशु खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का बेटा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस ये बात किसी जिस्म या खून ने नहीं, यानी आदमी ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने तुझ में ये जाहिर किया है कि तू इस बात का इकरार करे, ऐलान करे कि यीशु खुदा का बेटा है। इसलिए अजीज मोमिन याद रखें, कैथोलिक कलीसिया जो है ये रसूली कलीसिया है, इसकी बुनियाद जो है ये यीशु ने रखी है, और ये यीशु की कलीसिया है, यीशु का सरारी बदन है। और ये नहीं है कि मैं फिर कह रहा हूं कि ये नहीं है कि आज ही अनवर दे चर्च चलिए, हाँ ए फलाने का चर्च जी, ए फलाने का चर्च है, ये रोमन कैथोलिक चर्च है, हाँ कैथोलिक चर्च है, ये यीशु का आलमगीर चर्च है। हाँ कैथोलिक का मतलब है आलमगीर, आलमगीर यानी कि उसका पूरी दुनिया में ये चर्च जो है यीशु का चर्च है, यीशु की जो है वो कलीसिया है। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज का ये लतूरिये कलाम हमें इस बात की दावत देता है कि पतरस ने अपने ईमान का इकरार किया, ऐलान किया। आज की इस दुनिया में जब हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, हर कोई इक्तदार चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जो है वो शोहरत हासिल करना चाहता है, तो ये आज का ये कलाम हमें दावत देता है कि हम अपने ईमान में मजबूत हो जाएं। और इस अफरा तफरी के दौर में मैंने कहा कि जब हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई शोहरत हासिल करना चाहता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें इस बात की दावत देता है कि अगर हम शोहरत हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों की, इंसानों की निगाह में कोई फायदा नहीं है। अगर हमने शोहरत हासिल करनी है, अगर हमने मकबूलियत हासिल करनी है, तो खुदा की नजर में मकबूलियत हासिल करें, क्योंकि खुदा ने अजर देना है, खुदा ने बरकत देनी है, खुदा ने हमें बढ़ाना है, खुदा ने फजल अता करना है। इसीलिए ये रोजों के अयाम जो है वो हमें अता किए गए हैं, ताकि हम रोजे के जरिए
خیرات کے ذریعے اور دعا کے ذریعے ہم ایمان میں مضبوط رہیں اور اپنے اپنے ذاتی ایمان کا ہم بھی اقرار کریں، اعلان کریں. جو بھی ہمارا تجربہ ہے یسوع کے ساتھ، اور ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ یسوع کے بارے میں مختلف ہوگا. اگر ہم کسی سے پوچھیں گے تو اس کے لیے شاید یسوع نجات دہندہ ہے، کیونکہ اس نے شفا پائی ہے یا اس نے نجات پائی اس سے. کسی کے لیے یسوع جو ہے اس کے لیے اچھا چرواہا ہے، کیونکہ وہ اس کے خاندان کی پالنا کرتا ہے. جیسے ہم زبور 23 میں پڑھتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. شاید اس نے اس بات کا تجربہ کر لیا ہے کہ یسوع کے ہوتے ہوئے اس کے خاندان، اس کی زندگی میں کبھی کمی نہیں ہے. کسی کے لیے یسوع جو ہے وہ اچھا دوست ہو سکتا ہے، یسوع اچھا استاد ہو سکتا ہے، یسوع اچھا رہنما ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ یسوع کے بارے میں، ہر ایک کا تجربہ جو ہے وہ بہت مختلف ہے. لیکن یہ روزوں کے ایام ہمیں عطا کیے گئے ہیں کہ ہم اور زیادہ اپنی زندگی میں اپنے خداوند کا تجربہ کریں، اسے اپنی زندگی میں جو ہے وہ آنے کا موقع عطا کریں، تاکہ ہم دوسروں کا احساس کرتے ہوئے، بھوکوں کے لیے اپنی روٹی توڑتے ہوئے، ہم پیاسے کو پانی پلاتے ہوئے، ہم جو ہے بیماروں کی عیادت کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے ہم یسوع کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں، اور لوگ ہمارے اس کردار سے، ہمارے اس رویے سے وہ جانیں کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے. اس لیے آئیں خدا سے یہ فضل مانگیں کہ خدا مجھے اور آپ سب کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے، تاکہ ہم بھی ہمیشہ ایمان میں مضبوط رہیں اور ہمیشہ یسوع کا اقرار کریں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے. میری دعا ہے کہ یہ کلام آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے بہت ساری برکات اور مسائل کا وسیلہ بنے. مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین.